السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، اس وقت کرونا وائرس کے خوف اور بے احتیاطی سے ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس سے پیدا ہونے والا خوف و ہراس ہے، جبکہ تاریخ میں آنے والی وبائیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور بھیانک تھیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تاریخ کی ایسی 10 بھیانک وباؤں کا ذکر کرنے والے ہیں جو اپنے ساتھ کروڑوں انسانی جانیں لے گئیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سرخ رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آپ سب کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ کے سفر پر نکلتے ہیں تو ہمارا کئی ایسے ادوار سے بھی گزر ہوتا ہے جن میں خطرناک وباؤں نے انسانی آبادیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایسی وبائیں جن کے مقابلے میں آج کی کووڈ-19 کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو دوستو، ایسی 10 وباؤں کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ نمبر 10، نیند کی وبا۔ دوستو، 1915 سے 1926 تک پھیلنے والی اس وبا نے 15 لاکھ انسانی جانیں لی۔ اس وبا کا باعث ایک جرثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا ہے۔ اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے مریض پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ مرض کی شدت میں مریض بت بنا پڑا رہتا ہے اور ہل جل بھی نہیں سکتا۔ نمبر 9، ایشیائی فلو۔ ناظرین کرام، 1957 تا 58 میں چین سے ہی ایک فلو اٹھا جس نے پلک جھپکنے میں دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ماہرین کے مطابق اس کا وائرس بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ اس وبا سے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کی اموات ہوئی تھی، جن میں صرف امریکہ میں 70,000 ہلاکتیں شامل ہیں۔ نمبر 8، ایرانی طاعون۔ معزز ناظرین، ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً ہر دور میں سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1772 میں ایران میں ایک ایسی طاعون کی ہیبت ناک وبا پھوٹ پڑی کہ جس سے 20 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس زمانے میں اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نمبر 7، کوکولیزتلی 2۔ دوستو، جب اسپانوی مہم جوؤں نے براعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیہ نے جنم لیا جس کو کوکولیزتلی کہا جاتا ہے۔ مقامی آبادی کے جسموں میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ ناظرین کرام، یہ سانحہ 1576 تا 1580 میں میکسیکو میں پیش آیا جس سے 20 سے 25 لاکھ افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ دوستو، یہ واضح تو نہیں ہے کہ اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ نمبر 6، انطونین کی وبا۔ معزز دوستو، یہ دہشتناک وبا اس وقت پھیلی جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور اس سے 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک قیمتی جانیں گئیں۔ دوستو، مشہور حکیم جالینوس اسی دور میں گزرا ہے اور اس نے اس مرض کی تفصیلات بیان کی ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا۔ تاہم اس سلسلے میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کوکولیزتلی 1۔ دوستو، یہ وبا بھی میکسیکو میں آئی تھی، لیکن کوکولیزتلی 2 سے 30 سال پہلے، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی، یعنی براعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت، اور اس وبا نے دوسری کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی گہری نیند سلا دیا۔ معزز ناظرین، یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے کہیں زیادہ لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت کی آبادی آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس وبا نے کیسے پورے ملک کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا ہوگا۔ نمبر 4، جسٹینین طاعون۔
محترم ناظرین، 541 تا 542 میں آنے والی یہ وبا طاعون کی پہلی بڑی مثال ہے جس نے 2 سالوں کے اندر بازنطینی سلطنت اور اس سے ملحقہ ساسانی سلطنتوں کو کسی آندھی طوفان کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جاتے جاتے 2.5 کروڑ انسانی جانیں اپنے ساتھ لے گئی۔ دوستو، اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کے رکھ دیا۔ تاریخ کے مطابق اس وبا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں سلطنتوں کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 3، HIV ایڈز۔ معزز ناظرین کرام، HIV ایڈز ایک نئی اور انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ لیکن دوستو، کچھ ماہرین کی رائے اس سے مختلف ہے۔ ان کے مطابق یہ وائرس ایک سازش کے طور پر سیاہ فاموں کی نسل کشی کے لیے لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے، اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے سروے کے مطابق 60% مریضوں کا تعلق زیر صحارا افریقہ سے ہے، جبکہ اس بیماری سے اب تک 3 کروڑ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ نمبر 2، ہسپانوی فلو۔ دوستو، یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، یعنی 1918 تا 1920۔ جب یہ وبا پھیلی تو اس وقت دنیا کی آبادی 1.25 ارب کے قریب تھی، اور ایسے میں ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا۔ ناظرین کرام، اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ میں اس فلو سے ہونے والی زیادہ تر ہلاکتوں کو چھپایا گیا، لیکن اسپین اس جنگ میں شامل نہیں تھا، اس لیے وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس وبا نے خاص طور پر اسپین کو نشانہ بنایا ہے۔ عام طور پر فلو بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو سے نوجوانوں کی زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ اس بیماری نے اس وقت تقریباً 10 کروڑ جانیں لی تھیں۔ نمبر 1، سیاہ موت۔ دوستو، انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانحے سے نہیں گزری جتنا بلیک ڈیتھ یعنی سیاہ موت نے انسانی دنیا میں تباہی مچائی۔ دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ دوستو، ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں اس نے 30 سے 60% آبادی کو موت کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا۔ اس وبا نے اس وقت 7.5 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ تک انسانی جانیں لیں، جس کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی، اور دوبارہ اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ دوستو، چاہے بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، بیماری ہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم جس وبا سے لڑ رہے ہیں، اس سے اب تک 200 کے قریب چھوٹے بڑے ملک متاثر ہو چکے ہیں، جن میں امریکہ، اٹلی، چین، فرانس، اسپین، جرمنی، برطانیہ اور ایران سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ اموات بھی انہی ممالک میں ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ سب سے مخلصانہ درخواست ہے کہ اپنا خاص خیال رکھیں اور اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور گھروں سے نکلنے سے گریز کریں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس کڑے وقت میں ہماری حفاظت فرما۔ جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس مشکل کو ہم سے دور کر۔ اے اللہ، اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، آمین۔